بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی سچی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ نئی کہانیاں صرف سبسکرائبرز کو ہی ملیں گی۔ میرا نام احمد ہے۔ میرا تعلق اچھے خاصے امیر گھرانے سے ہے۔ میرے والد کا اپنا چھوٹا سا چمڑے کا کاروبار ہے۔ ہم کل 2 ہی بہن بھائی ہیں۔ یوں ہمارا گھرانہ اچھا خاصا خوشحال تھا۔ میرے والدین نے ہمیں اپنی طرف سے ہر آسائش دی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، اور ہمیں صرف ایک ہی بات سکھائی گئی کہ اعلیٰ تعلیم کا حصول ہمارا اہم ترین مقصد ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بات پر کچھ خاص توجہ نہ دی گئی۔ ابو اور امی ہم دونوں سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ ہم ہی ان کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے ہمیں بہترین اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن میری عادتیں بہت خراب ہو رہی تھیں۔ اس کی وجہ شاید میرے دوست تھے، جو کہ مجھ سے بھی زیادہ امیر تھے۔ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گھٹیا حرکت کرتے رہتے تھے۔ پہل تو مجھے یہ سب بہت برا لگا، لیکن پھر میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کبھی امی ابو نے بھی کوئی نصیحت نہیں کی تھی۔ وہ صرف ہمیں ایک ہی نصیحت کرتے کہ دل لگا کر پڑھنا اور اچھے نمبر لے کر آنا۔ اس طرح ہمیں بھی کھلی چھٹی مل گئی، اور اب میں بھی انہیں گالی کا جواب گالی سے ہی دیتا، اور امی ہمیشہ مجھے ابو سے بچا لیتی تھیں۔ میری امی میرے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھیں۔ ان کو اگر کوئی یہ کہہ دیتا کہ تمہارا بیٹا بگڑ رہا ہے تو وہ اس پر برس پڑتی تھیں۔ اس سب سے میں سمجھ گیا کہ امی کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یوں میں کھل کر بدتمیزیاں کرنے پر اتر آیا۔ اب اسکول میں جن دوستوں سے مجھے چڑ تھی کہ وہ بہت بری باتیں کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہی بیٹھتا تھا، اور وہ جو مجھے مسجد میں جانے کا کہتے تھے اور اسی طرح کے دوسرے اچھے کاموں کی ترغیب دیتے، ان سے میں دور بھاگتا تھا۔ اب وہ دوست جن کی باتیں مجھے بری لگتی تھیں، ان کے ساتھ خوب گھلنے ملنے لگا۔ اب مجھے وہ باتیں بھی کہاں بری لگتی تھیں، اب تو میرا ان کے بغیر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ یوں میں گمراہ ہوتا گیا اور گناہوں کی دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ پھر ایک بار جب ہمارے اسکول میں پارٹی تھی، وہ شاید عید ملن پارٹی تھی یا شاید نئے سال کی پارٹی تھی، مجھے کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ خیر، اس میں یونیفارم نہیں بلکہ من پسند کپڑے پہن کر جانا تھا۔ کھانے پینے کے اسٹال بھی لگنے تھے، اور موبائل کیمرہ وغیرہ بھی لانے کی اجازت تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا۔ اسکول میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کبیر اور منیب اپنے کیمرے لائے ہوئے تھے، اور ہم سب ایک جگہ چھپ کر لڑکیوں کی تصاویر بنانے لگے، مگر یہ حرکت کسی لڑکے نے ہمیں دیکھ لیا اور ہمارے کلاس ٹیچر کو بتا دیا، جس سے ہمیں بہت ڈانٹ پڑی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ہماری کلاس میں سرفراز صاحب آئے، جو کہ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ انہیں بھی وہ بات پتہ چل گئی تھی۔ پھر وہ بھی نرم لہجے میں ہمیں سمجھانے لگے کہ یہ بہت بری بات ہے، لیکن ہم بیزار سے بیٹھے تھے۔ تبھی وہ مزید بولے، دیکھو بیٹا، ابھی تم لوگوں کو ہماری باتیں شاید غلط لگتی ہیں، جب تم لوگوں پر گزرے گی تو تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تم لوگوں کو کیسا لگے گا؟ مگر حسن نے کھڑے ہو کر ڈھٹائی سے کہا، سر میری تو کوئی بہن ہی نہیں ہے۔ ماں تو ہے۔ سر کے کہنے پر وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دیکھو بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تمہاری بہن محفوظ رہے گی۔ نہیں، یہ قدرت کا انصاف ہے۔ جب تم برا کرو گے تو تمہاری بہن کے ساتھ بھی ضرور وہی ہوگا، اور پھر دیکھنا تمہاری ایک غلطی تمہاری پوری زندگی میں طوفان کھڑا کر دے گی، اور اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ لیکن ہم نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا، اور اپنے کاموں میں مشغول ہو کر اپنی جوانی کی سیڑھی پر قدم رکھا۔ پھر کیا تھا، اب ہم پورا کام اہتمام سے کرنے لگے تھے۔ لڑکی کو دیکھتے ہی اس سے دوستی کرتے، پھر پیار میں مبتلا کرتے اور ہوٹل کے کمرے میں لے آتے، جس میں باقی کے دوست پہلے ہی سے موجود ہوتے، اور اس پر سب کسی درندے کی طرح جھپٹ پڑتے۔
وہ لڑکی روتی چلاتی رہ جاتی، لیکن اس کی چیخیں کمرے میں دب کر رہ جاتی اور ہم لوگ مل کر اسے بھنبوڑ ڈالتے۔ ایک دن جب میں معمول کے مطابق کسی لڑکی کو اجاڑ کر گھر پہنچا تو گھر میں بھی ایک بھولی بھالی معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتا، امی نے اس لڑکی سے کہا، جاؤ ایمن بیٹی، یہ تمہارا بڑا بھائی ہے، سلام کرو۔ وہ معصوم سی بھولی بھالی حسینہ مسکراتی ہوئی میری طرف آئی اور کہنے لگی، سلام بھیا۔ اس نے سر جھکایا تاکہ میں اس کے سر پر ہاتھ رکھوں، لیکن میں نے آگے بڑھ کر ڈھٹائی سے اسے باہوں میں بھر لیا، جس کا اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، اور شرماتی مسکراتی تھوڑی دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ امی بولی، بیٹا یہ ایمن ہے، اب یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں ہی رہے گی، اسے بھی تم اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھنا۔ امی نے مجھ سے کہا، اور ایمن یہ آج سے تمہارا بڑا بھائی ہے اور تم بھی میری طرح اس پر اپنا حق جتانا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ایمن میری امی کے دور پڑے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی تھی۔ امی اور اس کی ماں بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ ایمن کے 2 بھائی تھے، اس کے ماں باپ وفات پا چکے تھے، دونوں بھائی ہی شادی شدہ تھے اور وہ اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ دونوں اپنی بیویوں میں مست تھے اور اس کی بھابیاں اس سے کھار کھاتی تھیں، آئے دن نن سے جھگڑا کرتی تھیں، اس لیے وہ امی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ امی تو ویسے بھی حقوق العباد سے واقف تھیں، سو وہ اسے خوشی سے ساتھ لے آئیں، اور یوں معصوم سی بھولی بھالی سی ایمن بے فکر ہو کر اسے اپنا گھر سمجھنے لگی۔ ایمن کو جو کام بتایا جاتا لگن سے وہ کام کرنے لگتی، اور میرے کام تو وہ بہت ہی شوق سے کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کپڑے استری کرنے کا کہا تھا، وہ گنگناتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئی، کسی دن بنوں گی میں راجا کی رانی۔ بھائی کون سے کپڑے استری کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تھا، اور میرے اندر کا درندہ آہستہ آہستہ جاگنے لگا تھا۔ وہ سفید والے کر دو، میں نے کنگھی کرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بھائی، آج آپ یہ والے کپڑے پہنو، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہو آپ، اس نے کپڑے دکھاتے ہوئے کہا، اور میں نے اسے زور سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی مزید پیش قدمی کرتا، وہ پیچھے ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بھیا، میں سوچ رہی تھی کہ اتنا پیار تو کبھی میرے سگے بھائی نے بھی نہیں کیا جتنا آپ مجھ سے کرتے ہیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور باہر نکل گئی، جبکہ یہ سن کر میں تیزی سے سوچنے لگا، بہت کمینے خیال آ رہے تھے مجھے، اور میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بھولی بھالی لڑکی مجھے بھائی مانتی ہے، اور وہ تو اتنی معصوم ہے کہ میری کسی بھی بری بات کو سمجھتی ہی نہیں، اور میں بھائی ہونے کے ناطے اسے گلے لگاتا ہوں۔ پھر کچھ دن بعد ہی ایسا ہوا کہ سب کو کسی مائیوں کے فنکشن میں جانا پڑا۔ ایمن نے جانے سے انکار کر دیا، اور میں نے بھی موقع غنیمت جان کر انکار کر دیا۔ اتنا اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا تھا۔ سارے افراد فنکشن میں جا چکے تھے تو میں بھی بہانے سے نہانے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ میں کچھ دیر تو پانی بہاتا رہا، پھر میں نے ایمن کو آواز دی۔ وہ سمجھی کہ شاید میں کپڑے مانگ رہا ہوں، وہ کپڑے لے کر آئی تو میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیں کپڑے، میری کلائی چھوڑ دیں۔ بھیا مجھے چھوڑ دیں، مگر میں نے نہ چھوڑا تو وہ گھبرا گئی۔ خدا کا واسطہ احمد بھائی مجھے چھوڑ دو، خدا کے قہر سے ڈرو، تمہاری بھی بہن ہے۔ یا اللہ، وہ چیختی رہی چلاتی رہی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور درندگی کی انتہا کر دی۔ جب باقی سب لوگ مائیوں سے واپس لوٹے تو اسے اس حالت میں دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے بھاگ کر اسے کپڑوں سے ڈھانپا اور اسے گلے سے لگا کر رونے لگی۔ پھر امی نے اس سے پوچھا تو اس نے میرا نام لے لیا، مگر میں صاف مکر گیا اور یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو ایک آدمی سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میری طرف اشارہ کرنے پر امی سخت طیش میں آ گئی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ میسنی، میں نے تجھے گھر میں پناہ دی اور تم میرے بیٹے کو پھنسانا چاہ رہی ہے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو کمینی ہے، اس لیے تو تجھے بھائیوں نے نکال دیا ہے۔ وہ روتی رہی، صفائی دیتی رہی، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی، نہ ہی کسی نے اس کے ساتھ انصاف کیا، جبکہ میں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہا اور مسکراتا رہا، یہاں تک کہ امی نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا۔
اس کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی۔ کیسے گئی یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن وہاں بھی اس کی کہانی سننے کے بعد بھابھیوں نے بھی گھر سے باہر نکال دیا، اور طرح طرح کے الزامات جو لگائے تھے وہ الگ۔ اس نے ہر وہ دروازہ کھٹکھٹایا جو وہ جانتی تھی، لیکن سب نے اسے گھر سے باہر کر دیا۔ سب کی شدید احساس سے وہ سرخ ہو چکی تھی، وہ ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ کوئی اسے پناہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح گلی گلی نگر نگر پھرتی رہی۔ پھر کہیں اس نے کچھ مردوں کو کھڑے دیکھا اور اندھا دھند بھاگنے لگی۔ میرے اس رویے کے بعد اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ چکا تھا۔ وہ سمجھی تھی کہ وہ مرد بھی اس کا جسم نوچنے کے لیے کھڑے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرائی اور اچھل کر سڑک پر جا گری۔ وہاں دوسری طرف سے آتے ٹرک نے اس کے جسم کی دھجیاں اڑا دیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا قصہ دب کر رہ گیا۔ کسی نے مجھ پر کیس نہیں کیا، اور تو اور کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ معصوم سی لڑکی کس چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ میری بائک تھی، اور وہ بھی میں نے جان بوجھ کر کیا تاکہ کوئی مجھ پر کیس نہ کر سکے۔ یوں سکون سے سمٹ گیا سب کچھ۔ اس واقعے کو گزرے سال ہو گیا کہ ایک دن ایمن کا بھائی ارسل ہمارے گھر اس سے ملنے آیا۔ ہم سب حیران ہوئے کہ انہیں ایمن کے بارے میں معلوم ہی نہ تھا، حالانکہ ایمن اپنے گھر بھی چلی گئی تھی۔ امی نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ ایک دم طیش میں آ گئے اور امی سے اپنی بہن کا حساب مانگنے لگے، لیکن امی نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ ارسل گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی دیدا کو بلایا اور اس سے ایمن کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ جب ارسل نے اسے 2-4 تھپڑ مارے تو اس نے سب بتا دیا کہ اس نے اسے اپنے گھر میں ہی نہیں آنے دیا۔ ارسل نے اسے جانوروں کی طرح پیٹا، لیکن اب کیا فائدہ تھا، وہ معصوم لڑکی تو اس دنیا سے جا چکی تھی، وہ بھی بدکار کا نام پا کر۔ پھر 5 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے میں میری چھوٹی بہن سوباریہ کا رشتہ آیا، جو کہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ امی نے جھٹ سے ہاں کر دی اور پھر روز شادی کی شاپنگ ہونے لگی۔ زوبی کا سارا جہیز اکٹھا ہو چکا تھا۔ میں بھی بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہ، آخر میری بہن کی شادی تھی۔ اور جہاں تک ایمن کا قصہ تھا، اس سے تو میں بالکل بھی شرمندہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تو اس جیسی کئی معصوم لڑکیوں کو اجاڑا تھا اور مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب تو میری بہن کی شادی بھی ہو رہی تھی، یہ سوچ کر ہی سکون تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کے آگے دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے اور پھر زوبی کو مائیوں میں بٹھا دیا گیا۔ ایک دن جب امی ابو بازار فرنیچر کا سامان دیکھنے چلے گئے، میں اور زوبی گھر پر تھے، تو میں زوبی کے پاس آیا اور کہا کہ آج تم کھانا مت بناؤ، میں ہوٹل سے لے آتا ہوں۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہوٹل ہمارے گھر سے تھوڑی سی دوری پر تھا، مگر رش بہت تھا، اس لیے کھانا لیتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ خیر میں کھانا لے کر واپس آیا تو میں نے اپنے گھر کے سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھا، جنہوں نے ہاتھوں میں موبائل لے رکھے تھے۔ میں بھیڑ کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا تو ساکت رہ گیا۔ سامنے برآمدے میں میری بہن برہنہ حالت میں پڑی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے میں ایمن کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا اور لوگ کھڑے اس کی تصاویر بنا رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کمرے میں لے گیا۔ اتنے میں امی ابو بھی آ گئے، وہ بھی سینہ پیٹ کر رونے لگے، مگر مجھے ایمن یاد آنے لگی تھی جو مجھے بھیا کہتی تھی، اور ہر وہ لڑکی یاد آنے لگی جو مجھے بہن کا واسطہ دیتی تھی۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جب اپنی بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ سب، تو ایک آدمی نے کہا ساتھ والی گلی کے سہیل نے۔ میں نے پستول اٹھائی اور اس کے گھر میں گھس گیا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار دیں۔ محلے میں بونچال آ گیا۔ اسی وقت پولیس آ گئی اور مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اس کے بعد مجھے عدالت لے جایا گیا، جس میں میں نے اپنے سارے اگلے پچھلے گناہ قبول کر لیے کہ ایمن سے میں نے ہی زبردستی کی تھی۔
امی ابو سینہ تھام کر رہ گئے اور اصل اور اکمل کی بیویاں شرمندہ سی نظریں چرا گئیں۔ میں نے سارے گناہ قبول کر لیے تھے، اس لیے عدالت نے مجھے عمر قید ہو گئی۔ آج مجھے جیل میں بیٹھے ہوئے پورے 11 ماہ ہو گئے ہیں اور اس سب کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے ختم کر ڈالی۔ ایمن کہتی تھی کہ قدرت ضرور انصاف کرے گی، اور وہ ٹھیک کہتی تھی۔ آج قدرت نے انصاف کر دیا تھا۔ یہی میری سزا ہے۔ جب مجھے والدین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، میں جیل آ گیا تھا۔ میری بہن کی میرے کرموں کی وجہ سے شادی ٹوٹ گئی تھی اور عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ اگر میں شادی کر لیتا اور ایک عزت دار زندگی گزارتا تو یہ سب نہ ہوتا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ایمن اکثر میرے خواب میں آتی تھی اور مجھے کہتی تھی، احمد تمہیں سزا ضرور ملے گی۔ اور جب مجھے سزا ملی تو وہ ایک دن مسکراتی ہوئی آئی تھی، جیسے بہت مطمئن ہو۔ لیکن ایک بات طے ہے، انسان جو بھی کچھ کرے بالخصوص برائی کرنے سے پہلے اپنا انجام بھی اچھی طرح سوچ لے۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل پر قائم ہے، اور اوپر جو ہستی موجود ہے وہ انصاف دنیا میں کرنے کا عہد کیے بیٹھی ہے۔ اس رب کی ذات سے کہاں تک کوئی بچ سکتا ہے؟ ایک کاش کہ میرے والدین نے اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ میری اخلاقی تربیت پر بھی توجہ دی ہوتی، یا کم از کم تبھی دھیان دیا ہوتا جب پاس پڑوس سے میرے برے کاموں کی شکایت آتی تھی۔ والد صاحب نے بھی کبھی ہماری تربیت کی بہتری کے لیے کوشش کی، نہ ہم پر نظر رکھی کہ کہیں بھٹک تو نہیں گئے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید بہت سوں کی طرح میں بھی بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق سلجھا ہوا اور نیک طبیعت انسان ہوتا، اور دوسروں کی بہنیں بیٹیاں میرے جیسے درندہ صفت کی درندگی سے بچ جاتی۔ مگر اب میری باقی کی زندگی اس کاش کے گرد ہی گھومے گی اور کچھ نہیں۔